میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئینی اور قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں آنریبل جج صاحبان کی طرف سے، ان کا ایڈریس ہونا انتہائی ضروری ہے، اور انہوں نے جو آئین کے آرٹیکلز کو معطل کرنے کے حوالے سے بات کی ہے کہ معطل کر کے عمل درآمد ہوگا، یہ بہت بڑا لیگل فریم ورک کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس پارٹی کو جس کا وجود نہیں تھا، یہ دو پارٹیاں ہیں، سنی اتحاد کونسل کا الیکشن میں وجود نہیں ہے، پارلیمان میں وجود نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ کلیمنٹ تھے مخصوص نشستوں کے، اور تحریک انصاف تو سرے سے موجود نہیں تھی، نہ عدالت میں نہ کہیں اور۔ تو کیا اسی درخواست کے تحت اتنا بڑا ریلیف بن مانگے بن آئے دیا جانا چاہیے تھا؟ اس کا جواب ابھی آنا باقی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سنجیدہ قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب بھی ملنا ضروری ہے اور تفصیلی فیصلے کا بھی آنا ضروری ہے، ورنہ یہ جس طریقے سے یہ ایک تاثر ملا ہے ون سائیڈڈ ریلیف کا، اس سے پورے ملک میں آئین کو، قانون کو دھچکا لگے گا، اور لا کی امپلیمنٹیشن، رول آف لا، قانون کی حکمرانی کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، اور فلور کراسنگ لیگلائز ہو جائے گی، آرٹیکل 62 63 جو ہے وہ معطل ہو جائے گا۔ تو یہ کس طریقے سے اس کو کیا جائے، اور دیکھیے ماضی میں بھی جب آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کی گئی اس وقت یہ کہا گیا کہ ووٹ ڈلے گا، ووٹ ڈالا جائے گا، وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، رکنیت بھی ختم ہوگی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی بھی چینج کر لیں اور اس پارٹی میں چلے جائیں جس کا وجود ہی نہیں تھا، اور اس پارٹی سے اس پارٹی میں چلے جائیں کہ جو الیکشن میں موجود نہیں تھی۔ تو قانونی اور آئینی طور پہ سکم ابہام موجود ہے، لوپ ہولز موجود ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے آنریبل 2 جج صاحبان نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ویلڈ جو کنسرن شو کیے ہیں، بڑے ویلڈ نکات اٹھائے ہیں، جس کا جواب آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا۔